ایران یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ، ڈیل کے تحت ایران جوہری ہتھیار بنائے گا نہ ہی حاصل کرے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مجوزہ مفاہمتی یادداشت کی اہم شقیں سامنے آ گئیں۔ راٹرز کا سینئر ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ، کہا افزودہ یورینیم کے طریقہ کار اور نفاذ پر 60 دن میں بات چیت کی جائے گی۔ فیصلہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت کے تحت کیا گیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران بھی اپنے ہرمز کو فوری کھول دے گا۔ امریکہ ایران پر عائد تیل کی پابندیوں میں نرمی کرے گا۔ امریکہ نے ایران کے $25 ارب مالیت کے منجمد اثاثے جاری کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ نئی پابندیاں عائد نہ کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ امریکہ اور ایران آج مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ ورچوئل اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا۔ العربیہ کے مطابق ورچوئل اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کی شرکت متوقع ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط آج ہوں گے۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد آبِ ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت بحری جہازوں کو بغیر کسی فیس کی آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ معاہدے کے بعد ایرانی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ مجوزہ معاہدے میں 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے، جس کے تحت ایران جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ مجوزہ معاہدے کے تحت جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق معاملات پر 60 روزہ مذاکراتی مدت مقرر کی جائے گی۔ امریکی ناکہ بندی کا خاتمہ اور آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنا مفاہمتی یادداشت کا حصہ ہے۔ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے کا اعلان عبوری ڈیل کے تحت کیا جائے گا۔ امریکہ ایران کی خود مختاری کے احترام اور اس کے داخلی معاملات میں عدم مداخلت کا پابند ہوگا۔ ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل برآمدات پر عائد پابندیوں کو معطل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ $25 ارب مالیت کے منجمد ایرانی اثاثے مرحلہ وار جاری کیے جانے کی تجویز بھی شامل کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مصر اور ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانبی پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصری وزیر خارجہ کے درمیان خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کے لیے حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم کیا اور خطے میں پائیدار امن و استحکام کی راہ ہموار ہونے کی امید ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ پیش رفت کے حوالے سے باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے اسرائیل کی بات چیت کا عمل سبوتاژ کرنے کی ایک اور کوشش۔ بیروت پر اسرائیلی طیاروں نے 4 میزائل داغ دیے۔ حملے میں 3 لبنانی شہید اور 15 زخمی ہو گئے۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ باقر کالیباف کا شدید رد عمل، کہا امریکہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد کا ارادہ نہیں رکھتا یا پھر ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ بیروت پر صہیونی حملے نے ایک بار پھر امریکہ کی نااہلی ثابت کر دی۔ صہیونی ریاست کو سبز باغ دکھا کر آپ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتے۔ بیڈ کاپ گڈ کاپ کا کھیل اب بہت پرانا ہو چکا۔ باقر کالیباف نے کہا وعدوں پر عمل درآمد کا ارادہ اور صلاحیت نہ ہو تو بات چیت کو جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان ہے، کہا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت اور اجتماعی تعاون کا بنیاد پر قائم ہونا چاہیے۔ ایران کو نظر انداز کر کے علاقائی سیکیورٹی تشکیل نہیں دی جا سکتی۔ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا، مزید کہا کہ نیا سیکیورٹی ڈھانچہ تمام ممالک کی شمولیت سے قائم ہونا چاہیے۔ پائیدار سلامتی، اقتصادی اور ترقی اور علاقائی استحکام باہمی تعاون سے ممکن ہے۔ ایران سمیت خطے کے تمام ممالک کے مشترکہ مفادات کو مد نظر رکھ کر ہی استحکام آئے گا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں، ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں۔ سنبھلتی ہوئی ایم کیو ایم پاکستان ایک بار پھر اندرونی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ ایم کیو ایم پاکستان میں چیئرمین شپ کے معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر کے خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی ایک دوسرے پر نام لیے بغیر تنقید۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا پارٹی میں موجود بدعتوں کو نکلنا ہوگا۔ جس کے دل میں پارٹی کی ذمہ داری کا شوق آیا وہ تو گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم استعمال نہیں ہو رہے بلکہ تم استعمال ہو رہے ہو۔ مصطفیٰ کمال بولے ہم عہدے سے پیار کرنے والوں سے ٹکرا جائیں گے۔ ایم کیو ایم کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ قوم کھائی میں گر رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، یہ بالکل نہیں چلے گا۔ آزاد کشمیر میں مظاہرین احتجاج پرامن طور پر ختم کر دیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اپیل، کہا قانون ہاتھ میں لینے والے خود کو مقامی حکام کے حوالے کریں، قانونی عمل کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے۔ بلاول بھٹو نے کہا تمام سیاسی شکایات کا حل جمہوری، آئینی اور پرامن طریقے سے نکالا جانا چاہیے۔ مسائل کے حل کا فورم پارلیمان اور سیاسی عمل ہے، سڑکیں نہیں۔ پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن سے قبل از وقت جاری انتخابی شیڈول واپس لینے کا مطالبہ کر چکی۔ زیر التوا شکایات کے ازالے کے لیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایران اور امریکہ کا اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے۔ اس وقت عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز، لیکن آزاد کشمیر کی بے چینی کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
بات کرتے ہیں بجٹ کے حوالے سے۔ بجٹ 2026-27 میں ڈیجیٹل ٹیکس سسٹم میں شامل نہ ہونے والوں پر بھاری جرمانے عائد کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ کاروبار کو ڈیجیٹل طور پر منسلک نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی تجویز سامنے آئی ہے۔ قانون کی مسلسل خلاف ورزی پر 50 لاکھ روپے تک دوسرا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جعلی یا فرضی رسید اور ٹیکس میں فرق پر بھی جرمانے ہوں گے۔ فرضی رسیدوں کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ٹیکس کریڈٹ از خود منسوخ ہو جائے گا۔ 60 دن میں ٹیکس کریڈٹ واپس نہ کرنے پر 20% اضافی جرمانہ کیا جائے گا۔ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ٹیکس میں فرق ثابت ہونے پر 20% جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں صرف 7% اضافہ، جبکہ عام استعمال کی سینکڑوں اشیاء پر نئے ٹیکسز کی بھرمار۔ اس کے باوجود حکومت کا دعویٰ ہے کہ وفاقی بجٹ عوام دوست ہے، جبکہ حزب اختلاف کا کہنا ہے لوگ مہنگائی کے مزید وار سہنے کے لیے تیار رہیں۔ بجٹ پر ارکان پارلیمنٹ کا رد عمل جانتے ہیں اسلام آباد سے علینا شاہد کی رپورٹ میں۔ حکومتی وزراء کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ معیشت اور عوام دوست ہے۔ کیا بجٹ میں واقعی عوام کو کوئی ریلیف ملے گا یا مشکلات مزید بڑھیں گی؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ میں تب اس کو عوام دوست بجٹ کہوں گا جب اس میں عوام کے لیے ریلیف ہو، مہنگائی میں کوئی کمی ہو، گیس کے بلز میں کمی ہو، بجلی کے بل میں کمی ہو، صحت دوائیوں کے لیے اس میں کوئی پروگرام ہو۔ آپ نے ایم پی ایس کے جو تنخواہیں ہیں وہ 800% بڑھائے، آپ نے ایم این ایس کی تنخواہ 200% بڑھائے، آپ نے جو منسٹرز ہیں ان کی تنخواہ 180% بڑھائی ہے۔ عوام کو تو ابھی مزید مشکلات اور بھی آئیں گی، کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے اس میں دوسرے کنٹریز نے زیادہ بوجھ خود لیا ہے، لیکن ماشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نے ہم پہ ہی ڈالا ہے۔ جو ہمارے تنخواہ دار لوگ ہیں ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ ریلیف نہیں ہے، لیکن اس سب کے باوجود جو حکومت نے کوشش کی ہے کہ درمیانی طبقے کو فوکس کیا جائے۔ اپوزیشن ہی نہیں، حکومت کے اتحادی بھی نئے بجٹ کو عوام دوست ماننے کو تیار نہیں۔ سبھی کا کہنا ہے کہ کسی بھی طبقے کو ریلیف نہیں دیا گیا، مہنگائی مزید بڑھ جائے گی۔ کیمرامین ضیافت عباسی کے ساتھ علینا شاہد، سما، اسلام آباد۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان کلائمیٹ سپورٹ لیوی پر مذاکرات۔ پیپلز پارٹی نے کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا پیٹرولیم لیوی سے الگ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں وفد کی شہری رحمان اور سلیم مانڈوی والا سے ملاقات کی۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے عثمان جاوید سے۔ عثمان بتائیے گا۔ دیکھیں یہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان کلائمیٹ سپورٹ لیوی پر مذاکرات ہوئے ہیں اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو پیٹرولیم لیوی سے الگ کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ سامنے آیا اور یہ کہا گیا ہے کہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی سے حاصل ہونے والا ریونیو ماحولیاتی منصوبوں میں استعمال ہونا چاہیے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق بجٹ کم کرنے پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں۔ کلائمیٹ سپورٹ لیوی عوام سے وصول کی جا رہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، اور ساتھ مطالبہ کیا کہ حکومت بتائے یہ رقم کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب بڑھ رہے ہیں، کلائمیٹ سپورٹ لیوی کا استعمال واضح ہونا چاہیے۔ اور سلیم مانڈی والا نے اس حوالے سے کہا کہ پیپلز پارٹی کا کلائمیٹ لیوی کے بجائے ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور کلائمیٹ ٹیکس لگانے کی تجویز پر حکومت نے مہلت مانگی ہے اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی سے حاصل ہونے والی رقم کس مقصد کے لیے مختص کی گئی ہے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو بتایا جائے۔ اور اس تمام معاملے پر حکومت کا اعلیٰ سطحی وفد جس کی سربراہی اسحاق ڈار کر رہے تھے اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بلال اظہرکیانی بھی موجود تھے اور انہوں نے اس مطالبے پر ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔